إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما وكذلك قال ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وكذلك قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من آمن ومنهم من حقت عليه الضلالة. برادران اسلام، خواتین ملت، پچھلے جمعوں میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ نیکی ہو برائی ہو اس کو معمولی نہ سمجھے. چھوٹی نیکی ہو ثواب زیادہ ہوگا، چھوٹی برائی ہوگی اس کے حساب سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ برائیوں سے بچے اور نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھے. دوسری کچھ باتیں ہیں، اس کے بعد اگر موقع ملا تو مزید باتیں اس سلسلے میں آپ کو کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں رسولوں کو بھیجا. رسول اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ کا سلیکشن ہوتے ہیں. کوئی آدمی کتنی محنت کر لے وہ رسول اپنی طرف سے نہیں بن جا سکتا. اللہ جس کو رسول بنائے وہی رسول بنے گا. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی تک ہر زمانے میں رسول آتے رہے اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کی بات پہنچاتے رہے. تو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک ہی واسطہ نبی کا. نبی اللہ سے لیتے، ہم کو پہنچاتے. نبی کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہمارے نبی میں اور پہلے نبیوں میں فرق یہ ہے، پہلے جتنے نبی آئے اپنے اپنے علاقے کے لیے آئے. شروع میں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے تھوڑے ہی بچے تھے نا، وہ تو پوری دنیا کے لیے سمجھے آئے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام. باقی اس کے بعد جو انبیاء آئے اس علاقے کے لیے ایک ایک نبی آتے تھے. اپنے علاقے میں وہ دعوت کا کام کرتے، اللہ کا پیغام وہاں کے لوگوں کو پہنچاتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کو اللہ کا میسج پہنچائے. انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی سستی نہیں کی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، ان کو بولتے ہیں معصوم.
معصوم بولتے ہیں. میم عین صاد واو میم. معصوم بولے تو گنہگار، اس لیے سمجھنا چاہیے. اس لیے ہم نے کہا معصوم، اللہ کی طرف سے بچائے جاتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا بھی ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو وہی بریک لگا دیتا ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی. تو نبی گناہ نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے، کوتاہی سستی نہیں کرتے اللہ کی بات پہنچانے میں. اللہ کا پیغام سب کو پہنچا دیتے. نبیوں کا کام یہی تھا. نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. بڑے سے بڑے ولی ہوں، کوئی بڑے سے بڑے امام ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی معصوم نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی اور ہوں، کوئی معصوم نہیں. وہ گناہ کر سکتے، کرتے بول کر نہیں، کر سکتے، اس لیے کہ معصوم کوئی نہیں نبی کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب کتنے نبیوں کو بھیجا؟ کچھ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا. ہر قوم کے لیے ایک ایک نبی کو بھیجا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک نبی کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور فرماتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. کیا کرتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، آ کے توحید کی دعوت دیتے تھے. اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، غیر اللہ کی عبادت سے بچ کر رہو، دور رہو. یہ انہوں نے اپنا مشن پورا کر دیا. اب کتنے نبی تھے اللہ کو معلوم. ان کے نام قرآن مجید میں 25 نبیوں کے نام آئے. ہمارے نبی کو ملا کر آدم علیہ السلام سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے 25 نبیوں کو. سورہ انعام اس کی آیت نمبر 84، 85، 86 میں 3 آیتوں میں 18 پیغمبروں کا ذکر ہے. اور ان کے ساتھ اللہ کہتے ہیں یہ 18 پیغمبر اور ان کے رشتہ دار، ان کے بڑے لوگ، ان کے باپ دادا، اور ان کے بعد اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ہم ان کے پورے عمل کو برباد کر دیتے. اتنے بڑے انبیاء کرام شرک اگر کیے سارے عمل کو اکرت کر دیں گے. اتنی بڑی وارننگ. تو 18 نبیوں کا ذکر ایک ہی سورہ میں اللہ نے کیا، سورہ انعام میں. اس کے علاوہ 7 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں کیا ہے. تو 25 نبیوں کا نام آیا. یہ ایک بہت نیک انسان گزرے ہیں جن کا نام ہے لقمان علیہ السلام. ان کے ساتھ بھی علیہ السلام بولتے ہیں. عام طور پر نبی کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں، لیکن لقمان کو بھی علیہ السلام بولتے ہیں. وہ نبی نہیں تھے. ان کے نام سے ایک سورہ بھی ہے قرآن مجید میں، سورہ لقمان، لیکن وہ نبی نہیں تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ ہمارے بندے کے پاس جا کر تم علم سیکھو، جن کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا نام نہیں ہے قرآن میں خضر، حدیث میں ان کا نام ہے. وہ بھی نبی رہے ہوں گے، بہت بڑے نبی رہے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے نبی رہے ہوں گے، لیکن کیا بھی حدیث میں قرآن میں صراحت نہیں آئی. اس لیے اگر خضر علیہ السلام کو بھی نبی مان لیے حدیث کے مطابق تو 26 نبیوں کے نام ہو جائیں گے. اب اس کے علاوہ بہت لوگ آئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں ذکر کیا. کبھی کبھی نبیوں کے قصے سناتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ایک نبی کو ان کے قوم نے آرے سے چیر دیا.
2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے باوجود ان کے قوم کے لوگ جمے رہے۔ ایک نبی کو ان کے قوم نے پتھر مارا، خون گرتا تھا تو زمین پر نہیں، اس کو لے کر جو ہے بدن پر مل لیتے یا کہیں رکھ دیتے، کہتے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ نام نہیں بتاتے اللہ کے پیارے رسول۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کہا، یہ 164ویں آیت، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، کچھ نبیوں کے واقعات ہم آپ کو سنائے، نام بھی ان کا واقعہ بھی سنائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب کے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، نوح علیہ السلام کے بھی، آدم علیہ السلام کے بھی۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں ان کا واقعہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا، ان کا نام ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو اس لیے دنیا میں سارے مسلمان کبھی یہ نہیں بولے فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے۔ ان 25 نبیوں کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانے، یہاں تک کہ لقمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانے۔ اس لیے دنیا میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہے کہ فلاں صاحب نبی تھے۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ کیسے معلوم تجھے کہ فلاں آدمی نبی ہیں؟ ویسے کسی بیوقوف نے بیان دیا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے، سب سے پہلے نبی شنکر ہیں۔ نیک لوگ رہے ہوں گے جی، تم کیسے ان کو نبی کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے بتایا، آخری نبی تو ختم ہو گئے، تم ایک جھوٹے نبی ہو۔ یا یوں کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اللہ کے رسول سے بھی زیادہ معلوم ہے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں کہ فلاں نبی تھے۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کتنی بڑی جھوٹ بولنا، اس کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا آدمی جو غیر نبی کو نبی کہتا ہے اور نبی کو نبی نہیں کہتا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں سے کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی نہیں، جتنے نام آئے ہیں ان کے متعلق یہ نہیں کہتے فلاں نبی نہیں تھے، ایسے نہیں کہتے۔ تو جو نبی نہیں تھے ان کو اگر نبی کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی، ان میں سے جو کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے، 4 کے نام بتائے گئے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ پھر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر اللہ نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفے دیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفے دیے۔ اگر صحیفہ موسیٰ علیہ السلام کا تورات ہے تو تورات دی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کتاب ملی نہیں معلوم۔ اس لیے کوئی بھی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں توحید کی باتیں ہیں، نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ بڑی گمراہی ہے۔ ہم کو اپنے نبی پر بھی اور سارے نبیوں پر بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کا پیغام انہوں نے اپنے بندوں کو پہنچایا، کوئی ان میں سے غلطی نہیں کیے، جھوٹ نہیں بولے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر جب ان کی غفلت بڑھ جاتی ہے، دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم اگر دین پر عمل نہیں کیے، کبھی دشمنوں کا ڈر تمہارے دلوں میں ڈالیں گے۔ ڈر کیا ہوگا؟ مسجدیں توڑ دیں گے، جلا دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور سب فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، یہ سب بھی ہوگا۔ نیک بندوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نیک بندے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، کون کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، جنت کو چلے جائیں گے۔
ان کو اتنا یقین رہتا ہے، ان کو اتنی بات پکی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹائے تو جنت ملے گی، ان کو فکر نہیں رہتی. لیکن دین سے دور ہونے والوں کو یہ سب فکر آتی ہے، ہمارے بیپار کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، فلاں کی حکومت آ گئی، اب ہم کیا کریں گے. اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے انسان کو؟ جو غافل انسان ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس لیے ہم پر مصیبت ڈالتے ہیں، ہم دین سے دور ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، نیکی کی بات بتاتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر ڈال دے گا. پھر دعا کریں گے اللہ یہ دشمن آ گیا نا، دین کی طرف آئے نہیں، خالی دعا کرتے ہیں. کہا تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے آتا ہے، مسلمان دین کی طرف آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ حدیث جو مسلم شریف کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسطنطنیہ، قسطنطین جو ہے نا، اب مسلمانوں کے پاس ہے. جب سے وہ فتح ہوا بیچ میں چلا گیا، پھر بھی صلاح الدین ایوبی نے اس کو ان سے چھینا. حدیث سے ایسے معلوم ہوتا ہے شاید کبھی پھر عیسائی یہودی اس پر قبضہ کر لیں گے. یہودیوں کو تو کوئی حیثیت نہیں، عیسائی شاید پھر قبضہ کر لیں گے. جب اللہ کے نیک بندے اس کو فتح کرنے جائیں گے، بیت قسطنطنیہ کو، ہوائی جہاز ہوں گے، ہیلی کاپٹر ہوں گے، بم ہوں گے، راکٹ ہوں گے، توپ ہوں گے، کچھ نہیں. کھڑے ہو کر اللہ کا ایسا ذکر کریں گے، اللہ اکبر ایسا کہیں گے، عمارت ہل جائے گی. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، بھاگو بھاگو نکل کے بھاگو. 3 مرتبے جو اللہ اکبر کہیں گے سب خالی کر کے بھاگ جائیں گے. کچھ بھی نہیں جی، صرف اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کی آواز سے عمارت گونجنے لگتی ہے، دلوں میں رعب بچ جاتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی خاص بات ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اتنی بڑی مصیبت معلوم ہوتی ہے، یہ سب ایسے ہمارے خلاف بولتے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر قائم رہیں، شرک کو چھوڑیں، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، نیک بن جائیں. اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اتحاد. مسلمان سب ایک بنے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کے رسی کو، قرآن حدیث کو مضبوط پکڑو. تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کی رسی، اللہ کی رسی تھوڑی کوئی لٹک رہی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن حدیث، یہ مراد ہے. قرآن حدیث کو پکڑو گے تمہارے اندر اتحاد قائم ہو جائے گا. اتحاد کے بغیر دنیا میں کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہودی ایک زمانے میں الگ الگ تھے، 12 قبیلے تھے، ان کے ایک دوسرے کے دشمن تھے. بعد میں ان کو سمجھ میں آیا ہم جب تک لڑتے رہیں گے سارے لوگ ہم پر حکومت کریں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے تو ہم لوگوں پر حکومت کریں گے. اب پورے یہودی ایک ہو گئے، اپنا سب سبق بھول گئے کہ سب پرانی باتیں نہیں کرنا، ابھی ہم کو ایک رہنا ہے. اب مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اور اتحاد و اتفاق کی صورت کتاب و سنت پر عمل کریں گے، الحمدللہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا. لیکن مسلمان یہ نہیں کر رہے اس وقت. ان کی غفلت، ان کی توجہ یا غیر اللہ پر ان کا بھروسہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ قومی یکجہتی کانفرنس، پورے انڈیا کی ایک قوم، ہم پورے ایک قوم مل کر رہنا، ہندو، عیسائی، پارسی، فلاں فلاں سب مل کر. اب اس کا جلسے کرتے،
جلسے کر کے ایک مسلمان کو، ایک کرسچن کو، ایک ہندو کو، ایک پاؤ کو، ایک پارسی کو بلاتے ہیں، جلسہ کرو سب ایک۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب ایک ہو جائیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اس کے لیے جلسے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس کے لیے چاہیے کہ ویسے جو بڑے لوگ ہوں گے، بڑے لوگ جا کر ان سے بات کریں گے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ جلسے رکھیں گے تو مسلمان کتنے آئیں گے؟ اس میں صرف مسلمان ہی آتے، کوئی دوسرے کون بھی نہیں آتے۔ ہاں تقریر کرنے کے لیے آتے، کوئی سوامی جی آتے، فلاں جی آتے، عیسیٰ جی آتے، مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ اب مسلمان اس جلسے میں شریک ہوں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بھائی سب ایک ہیں بھائی، اس لیے سب ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، ہندوازم بھی ٹھیک ہے، کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے، بدھزم بھی ٹھیک ہے، ایسا نہ سمجھیں گے عوام۔ ان کو کیا معلوم، سب تقریر کریں گے زبردست، ہم سب انڈین ہیں، ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے۔ یہ خطرناک رجحان ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ رہنا، مل کر رہنا، اللہ کی بات ان کو پہنچانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو نہیں مارنا، کسی کا حق نہیں چھیننا، یہ سب تو اسلام کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں پہنچانے کے بجائے اب یہ طریقہ کرتے ہیں، جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہے ہیں، قومی یکجہتی کانفرنس، دینی یکجہتی، اسلامی یکجہتی کانفرنس کرو نا، کہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد رہیں، متفق رہیں، کتاب و سنت پر عمل کریں۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے کتنا آگے بڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ایسے لوگ پیدا ہوتے کہ سب برابر ہے نا، کون سا بھی دین میں مانتا ہوں، ہر دن مانتا ہوں۔ مکے کے اندر ایک بار کوشش ہوئی، کافروں کا الٹا قصہ ہے، اب جو یہاں انڈیا میں ویسا نہیں ہے، الٹا قصہ ہے۔ مسلمان تھوڑے، یہاں بھی تھوڑے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس دین کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت تھی۔ بلال حبشی ہیں، صہیب ہیں، خباب ہیں، یاسر ہیں، سمیہ ہیں رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ یہ لوگ ایمان پر کتنے مضبوط ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مارتے، توڑتے، کھینچتے، قتل کرتے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے دلوں میں بات پیدا ہوئی کہ صاحب یہ تھوڑے رہ کر بھی بھاری ہیں یہ، اس لیے ان لوگوں نے ایک تجویز رکھی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ کہا دیکھیں بھی کیوں بھی لڑے ہم لوگ، ہم تم اپنا اپنا طریقہ کریں، تم تمہارے طریقے پر رہو، ہم تمہارے طریقے پر ہم رہیں، تمہارے طریقے پر تم رہو، ہمارے طریقے پر ہم رہیں گے۔ اب یہ ساتھ رہنے کے لیے کام کرنا پڑے گا، تھوڑے دن ہمارا ساتھ دو، اس کے بعد ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دن آپ لوگ آ کر ہماری مندر میں یا ہمارے بتوں کی پوجا کرو، عزت کرو، ہم کیا بولنا نہیں، ہم لوگ بھی تمہارے اللہ کو کیا بھی نہیں بولیں گے، تمہارے نبی کو کیا بھی نہیں بولیں گے، مل کر رہیں بھائی۔ دین میں اس طرح مل کر رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ نے نازل کیا قل یا ایھا الکافرون، کافروں سن لو، تھوڑے جی مسلمان مکے میں کیا حیثیت ہے ان کی، اللہ کی مدد نہیں تو یہ چند لوگ پھونکے تو اڑ جائیں گے، اتنے کم، کافر بے حساب، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، سب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال تو یہ تھا کہ جو ان کے سردار تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اماموں کے امام، کھانے نہیں ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رہتے تھے، کہیں کام کرتے بلال حبشی، روٹی ملتی، ایک روٹی دو روٹی کچھ بھی، حضرت بلال کپڑے میں لپیٹ کے لاتے، اللہ کے رسول روٹی ملی، اللہ کے رسول میں بھی آپ بھی کھا لیں گے، آدھی روٹی اللہ کے رسول کھا لیتے،
آدھی روٹی بلال کھا لیتے. دیکھیے ایسی تکلیف میں تھے. کہتے نہیں جی دین کے معاملے میں ایسا نہ سمجھو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بھی تمہارے طریقے پر آ جائیں گے، ہم بھی تمہارے دیوتاؤں کو مانیں گے. جیسے کہ اس کم وقت نے کہا کہ شنکر بھی ایک پیغمبر ہے. تجھے کس نے بتایا؟ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ دنیا میں کسی عالم نے کہا؟ ہندو عرب میں، پاکستان میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں کسی نے کہا؟ یہ تو کہہ سکتا ہے ان کی تعلیم اگر تو پڑھا ہے تو یہ کہہ سکتا اچھی تعلیمات ہے، توحید پر ہے، فلاں، اتنا ہی کر سکتے. پیغمبر کیسے کر سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ جو طریقہ ہے مل کر زندگی گزارنے کا، قوم کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، بھئی ہمارے اندر نفرت نہیں رہنا، ہمارے اندر ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب تو بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نے یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا. لیکن یہ کہنا کہ دین میں بھی ہم ساتھ ہو جائیں گے، یہ بہت غلط طریقہ ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ کیوں اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے؟ کتاب و سنت کو جو بھی چھوڑے گا وہ ایسے ہی رہے گا. دنیا کے اندر یہ قوم ہے جس کو صوفی کہتے ہیں. اسلام کو جتنا نقصان ان سے پہنچا ہے کسی اور سے نہیں پہنچا. اپنے گھر کے دشمن لوگ، یہی لوگ اپنے آپ کو خدا بنانے والے، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم میں آ جاتا ہے، ہم خدا بن جاتے ہیں. ایسے بدترین لوگ. ان کے ہاں کچھ بھی تفریق نہیں. تم رام کہو، رحیم کہو، مسجد کو بلاؤ، مندر کو بلاؤ، چرچ کو بلاؤ، اللہ ہر جگہ ہے. کہیں بھی جا کر عبادت کریں، بدھ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہی کو پہنچتی. یہ لوگ الکتاب و سنت کو جو بھی چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے سامنے فتنے بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں. ان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہونا، نماز روزے کے پابند ہو جانا، دین کی باتوں کے پابند ہو جانا. ایسے نیک بن جائیں کہ کوئی بھی دیکھے تو کبھی اللہ والے لوگ ان کو مت ستاؤ جی، ان کو مت پریشان کرو جی، ان کی مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی. اسلام تو یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی کہا دیکھو تم لوگ جاتے ہو نا جہاد کے لیے، کچھ چرچ ہے، اس چرچ میں بیٹھ کر پادری عبادت کرتے رہیں گے، تم ان کو قتل نہیں کرنا. وہ لگے ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے ہیں، تمہارے، یہ نہیں کہا. جو لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں ان کو چھوڑ دو. جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں ان سے لڑنا. ان کو بھی امن و امان دیا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ جو چرچ ہے ان کو گرا دو اور جو چرچ کے اندر ہے مار دو، ایسے نہیں کہا انہوں نے. اسلام اتنا امن پسند دین ہے سب کے ساتھ. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سب دین ایک ہو جائیں گے. اس کو بولتے وحدت ادیان، سب دین ایک، کسی بھی دین پر چلو. یہ خطرناک رجحان ہے. آج کل ایسی کانفرنس جلسے بار بار ہر جگہ ہو رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ صاحب کسی کو نہ ستائیں، کسی کو نہ پریشان کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ. بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کبھی تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کو اس کے ہاتھ سے تکلیف، منہ سے، زبان سے تکلیف نہ ہو. کبھی فرمایا کہ لوگوں کو اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو. ایسے ہونا چاہیے. تو بہرحال رجوع الی اللہ. اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر تمہاری مدد اللہ کرے گا تو پھر تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تم کو گرا نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون مدد کرے گا جی تمہاری؟ امریکہ کرے گا، روس کرے گا، کون کرے گا؟ اللہ اکبر. اتنی سری آیت، اس کے باوجود دین کی طرف آنے کے بجائے دنیا کی باتیں سوچتے ہیں. مل کر رہیں گے، مل کر رہنا ہی کی، دشمن بن کے نہیں رہنا ہے نا. ایسے نہ ہے. اسلام ہم کو سکھاتا ہے مل کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، اور سب ایک دوسرے کی بات کو اللہ کی بات پہنچاؤ، دین کی بات پہنچاؤ. دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے.
غرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر فتنے بہت ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، غلط لوگوں کے فتووں سے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرما دے، صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رکھے، غلط پروپگنڈا کرنے والوں سے اللہ ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے اتحاد و اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجعلهم صفوفهم صفا واحدا يا رب العالمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر